علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ خیر وافیت سے ہوں گے۔ رب ذوالجلال ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ معزز سامعین ناظرین، پہلی ویڈیو میں ہم نے پارٹ 4 میں وضو کے متعلق معلومات حاصل کی تھی، چونکہ ہمارا موضوع وضو کے متعلق چل رہا ہے کہ ایسی غلط فہمیاں کہ کھانا کھانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ پہلی ویڈیو میں جیسا کہ ہم نے معلومات حاصل کی اور کہا لگایا کسی نے تو وضو ٹوٹ گیا، یا پھر غصے میں گالی گلوچ زبان سے نکل گئی تو وضو ٹوٹ گیا۔ یہ غلط فہمیاں جو عوام کے اندر رائج تھی، اس کے متعلق پارٹ 4 میں ہم نے معلومات حاصل کی۔ تو معزز سامعین ناظرین، آج انشاءاللہ کریم پارٹ 5 جو وضو کا موضوع ہے، اس کے متعلق ہم معلومات حاصل کریں گے۔ معزز سامعین ناظرین، آج میں عرض کروں گا ایسے کام، ایسی باتیں جن سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ معزز سامعین ناظرین، یہ بات ذہن نشین کر لیجئے کہ آپ کے جسم کے کسی حصے سے بھی اگر خون نکلتا ہے اور وہ خون بہنے کی مقدار جتنا ہے تو اس صورت میں آپ کا وضو ٹوٹ جائے گا۔ معزز سامعین ناظرین، بہنے کی مقدار کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ اب آپ میرے ہاتھ کی طرف دیکھیں، ہاتھ کی ہتھیلی پر یہاں پر زخم ہوا ہے۔ اب خون یہاں سے نکل کر اس نے اپنی جگہ چھوڑ دیا، زخم والی جہاں پر زخم ہے وہاں سے خون نے جگہ چھوڑ دیا، خون چل پڑا ہے، تو لہذا اس صورت میں خون چل پڑا، اس نے اپنی جگہ چھوڑ دی اور وہ خون بہنے کی مقدار میں ہوا، تو اس صورت میں آپ کا وضو ٹوٹ جائے گا۔ معزز سامعین ناظرین، آگے چلتے ہیں۔ دوسرا پوائنٹ، معزز سامعین ناظرین، عوام کے اندر یہ بھی بات غلط فہمی رائج ہے کہ الٹی کرنے یعنی قے آنے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ معزز سامعین ناظرین، اگر آپ کو یا کسی بھی فرد کو الٹی آ جاتی ہے، جسے ہم قے بولتے ہیں، قے کرنے سے وضو ٹوٹ جائے گا۔ یہ بھی درست مسئلہ ہے کہ قے یا الٹی آپ کو منہ بھر آتی ہے، منہ بھر الٹی اسی کہتے ہیں، منہ بھر جو قے ہے اس کو ہی کہا جاتا ہے جو بلا تکلف روکی نہ جا سکے۔ اگر آپ کو منہ پر قے آتی ہے تو اس صورت میں معزز سامعین ناظرین آپ کا وضو ٹوٹ جائے گا۔ آگے چلتے ہیں۔ معزز سامعین ناظرین، تیسرا جو پوائنٹ ہے وضو ٹوٹنے کے حوالے سے، وہ یہ ہے کہ آپ کے جسم میں کوئی زخم یا پھوڑا یا پیپ بنا ہوا ہے، پیپ بنا ہوا ہے، جن پنجابی سے کہنے نے جی رسا بن گیا زخم تے۔ تو معزز سامعین ناظرین، کوئی بھی پیپ بنا ہوا ہے یا آپ کے جسم کو پھوڑا بنا ہوا ہے، اس پھوڑے کے اندر پانی ہے، تو یہ بات بھی ذہن نشین کیجئے معزز سامعین ناظرین، وہ جو پھوڑے کے اندر پانی ہے وہ بھی ناپاک ہے، وہ جو پیپ والا پانی ہے وہ بھی ناپاک ہے۔ اگر وہ پھٹ جاتا ہے، وہ پیپ آپ کے زخم سے نکل جاتا ہے، یا وہ پھوڑے والا پانی آپ کے زخم سے جسم کے جس بھی عضو میں زخم بنا ہوا ہے، وہ پھوڑے والا جو پانی ہے وہ نکل جاتا ہے، تو اس صورت میں آپ کا وضو ٹوٹ جائے گا، اور وہ پانی بھی ناپاک ہے، اسے آپ نے اپنے کپڑوں کو بھی بچانا ہے اور اس لباس کو بھی بچانا ہے جو آپ نماز کے لیے منتخب کرتے ہیں، جس لباس سے آپ نماز پڑھتے ہیں۔ تو معزز سامعین ناظرین، آگے چلتے ہیں۔ آج کا عوام کے اندر یہ بھی غلط فہمی بہت مشہور ہے، وہ یہ ہے کہ دکھتی آنکھ سے پانی نکلتا ہے، یہ ناپاک نہیں ہوتا، نہ ہی اس سے وضو ٹوٹتا ہے۔ درست مسئلہ یہ ہے معزز سامعین و ناظرین، یہ بات بھی بہت اہم نقطے کی ہے کہ یہ تجربہ شدہ بات ہے۔ ایک جگہ میں درس دے رہا تھا تو ایک نمازی 60 یا 80 سال کی ان کی عمر ہوگی، وہ اٹھ کر کھڑے ہو گئے، وہ کہنے لگے قاری صاحب یہ کیسے ہو سکتا ہے، جس آنکھ سے ہم تلاوت قرآن کرتے ہیں، جس آنکھ سے ہم رب تعالیٰ کا کلام پڑھتے ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس آنکھ سے کوئی آنسو نکلے یا پانی نکلے یا بیماری کی وجہ سے پانی نکلے تو وضو ٹوٹ جائے گا یا وہ پانی ناپاک ہوگا؟ یہ میری سمجھ میں نہیں آتا، میں اس مسئلے کو نہیں مانتا۔ تو میں نے عرض کیا، دیکھیں کہ شریعت کے معاملے میں ہم نے اپنے عقل کے گھوڑے نہیں دوڑانے، شریعت کے اوپر ہم نے عمل کرنا ہے، شریعت کا یہ حکم ہے، شریعت نے ہمیں یہ بتلایا ہے کہ بیماری کی وجہ سے آپ کی آنکھوں سے
बीमारी की वजह से, बार बार नोट कर रहे हैं, बीमारी की वजह से। ये गलत फहमी ज़हन में नहीं बिठानी कि जो आंसू अल्लाह के खौफ से निकलता है वो नापाक है। जो अल्लाह के खौफ से आंसू निकलता है वो पाक है, उससे वुजू नहीं टूटेगा। लेकिन वो पानी जो बावजह मर्ज, आंखों में बीमारी है या आंखों में कोई जख्म या फोड़ा बन गया किसी भी आंख में, तो मौजूद सामीन और नाज़रीन, आपकी किसी भी आंख में जख्म या फोड़ा बन चुका है, तो अगर वो पानी आपकी आंखों से निकल जाता है, वो फोड़ा फट जाता है, वो बीमारी की वजह से आपकी आंखों से पानी निकल आता है, तो मौजूद सामीन और नाज़रीन, वो पानी भी नापाक है। और उस पानी से जो आपकी आंखों से मर्ज की बीमारी की वजह से निकला है, वो पानी आपके वुजू को भी तोड़ देगा। और उस पानी से आपने अपने कपड़ों को भी बचाना है और अपने जिस्म को भी बचाना है। ये बहुत अहम मसला था जो अवाम के अंदर गलत फहमी मशहूर थी कि आंखों से पानी निकले तो वुजू नहीं टूटता। हाँ, ये बात भी ज़हन नशीन कर लीजिए, अगर आप परेशानी की वजह से या घरेलू नाचाकी की वजह से या कोई भी आप डिप्रेशन की वजह से आपके आंखों से आंसू आ जाते हैं, आप रोना शुरू कर देते हैं, जो रोया जाता है, रोने की हालत में आपकी आंखों से अगर पानी निकलता है तो वो पानी आपके वुजू को नहीं तोड़ेगा और ना ही वो पानी नापाक है। नापाक वही पानी तस्वर किया जाएगा जिसका शरीयत ने हमें कहा वो ये है कि जैसे कि मैं आपको अर्ज कर चुका कि बीमारी की वजह से आपकी आंख में जख्म है, आपकी आंख में फोड़ा है, या आपकी आंख में कोई भी चुभन है, या आपकी आंख में कोई भी बीमारी है जिस वजह से वो पानी मसलसल निकलता रहता है, वो पानी नापाक भी होता है और उस पानी से आपका वुजू भी टूट जाएगा। और वो पानी आपने उस पानी से अपने जिस्म को भी बचाना है और उस लिबास को भी बचाना है जो आप ज़ेब तन करते हैं नमाज के लिए। तो मौजूद सामीन नाज़रीन, उम्मीद करता हूं आपको ये मालूमात होगी जो गलत फहमी आवाम के अंदर राजी थी, इससे वुजू टूटता है या किससे वुजू नहीं टूटता। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे, तो कोशिश किया करें, इतनी मेहनत से मैं आपके लिए वीडियो बनाता हूं कि आप कुछ सीख जाए। अल्लाह की रजा के लिए सवाब की नीयत से आगे शेयर भी कर दिया करें, इसका लिंक आगे शेयर कर दिया करें ताकि लोगों को ऐसी गलत फहमियां जिसके ऊपर लोग अमल कर रहे हैं उन तक ये मालूमात पहुंचे और सही जो मसला है शरीयत का इस पर वो अमल करें। अल्लाह ताला हम सबको अपनी हिफ्ज़ व मान में रखे। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।